اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ذرا برابر علم۔ سنو، تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ رب العزت نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا، اور وہ تمہاری ایک ایک سسکی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یوں کیوں لگ رہا ہے جیسے وہ دعائیں سن نہیں رہا، مگر جان رکھو وہ تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کا بھی نہیں سن پاتے۔ تو پھر مت سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ جیسے یہ دن پلک جھپکتے رات میں بدل جاتا ہے نا، بالکل ویسے ہی وہ غم کو ایک ہی لمحے میں خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی صرف آزمائش کا نام ہے، اور ایسا کوئی پل نہیں جو آزمائش سے خالی ہو۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کتنا شکر ادا کرتے ہو، اور وہ کبھی لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم صبر کتنا کرتے ہو، اور وہ کبھی کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اندھیری رات کے بعد روشن اجالا ہے تو بس یہ تمہاری محبت کی مختصر سی آزمائش ہے۔ پھر جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے ہی وہ نصیب بدل دیتا ہے۔ معجزے ہر جگہ ہیں۔ یہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے جو ہر ناممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے۔ اور جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی پروردگار عطا کرنے میں اس لیے بھی تاخیر کرتا ہے کہ اس کو بندے کا عاجزی سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور رب اس کے درجات بلند کرتا رہے، کیونکہ دعائیں تو رائیگاں نہیں جاتی، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، کبھی درست وقت تک کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور کبھی اس سے بہتر کچھ دے دیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے بدلے کچھ مصائب ڈال دیے جاتے ہیں، مگر دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں جب آپ کے دکھوں کا مداوع نہ ہو، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اس ذات باری تعالیٰ کی جانب دیکھنا، اس سے اپنا دکھڑا کہہ دینا، اس سے ایک محبت بری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبتی کشتی کو پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا، دیر یا سویر وہ ضرور نوازتا ہے۔ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ